کہ جو پاکستان میں جن کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے وہ ادھر آ کے تو وہ جناب ویزوں کا کام اور ایجنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کا نہیں نام لیتا لیکن کچھ لوگ ہیں. وہ پھر لوگوں کو نا ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ ساری باتیں صحیح طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے, ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. السلام علیکم جی بھائی جان, کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو پراپر گائیڈ کیا جائے انڈونیشیا آنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے, مطلب کہ وزٹ ویزے پہ. اس کے علاوہ ادھر کتاس کا کیا پروسیس ہے, NOC لیٹر کا کیا پروسیس ہے, یہ سارا میں اس ویڈیو میں دوبارہ سے کور کروں گا. میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے, اس میں نے بتایا, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یار کچھ لوگ جو ہے نا, جن کو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان میں جن کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے وہ ادھر آ کے تو وہ جناب ویزوں کا کام اور ایجنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کا نہیں نام لیتا لیکن کچھ لوگ ہیں. وہ پھر لوگوں کو نا ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ ساری باتیں صحیح طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے, ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. ان کی دکانیں بند ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا یہ میرا فرض ہے اور میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا اینڈ تک, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے مشکلات آئی ہیں وہ آپ لوگوں کو نہ آئیں. ٹھیک ہے, تو سر میں تو الحمدللہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں, میں سید فیملی سے ہوں اور میں پاکستان میں گجرات سٹی سے ہوں. ٹھیک ہے, اور میں الحمدللہ فائنینشلی پیچھے سے اسٹرانگ ہوں. ٹھیک ہے, ہماری فیملی وہ مضبوط ہے بہت. وہ پھر مجھے تو کوئی لالچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں, صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے, سر جو بھوکے آتے ہیں ادھر اور وہ آ کے پھر ادھر جب ان کو کوئی کام نہیں ملتا تو وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں, تو جب کوئی بندہ ان کو جو ہے لوگوں کو صحیح گائیڈ کرے تو ان کو پھر برا لگتا ہے کہ یار ہماری دکانیں یہ بند کر رہا ہے. سر میرا تو کام ہے, میں نے آپ کو گائیڈ کرتے رہنا ہے, تو میں نے سوچا کہ اسی بہانے جو ہے نا آپ کو مزید ڈیٹیل میں سارے ڈاکومنٹس کی اور اچھے طریقے سے انفارمیشن دی جائے, تاکہ میں کچھ بھی اگر پچھلی ویڈیو میں میرے سے مس ہو گیا تو وہ نہ ہو. ٹھیک ہے, میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ سر جو مجھے دیکھتے ہیں میری ویڈیوز اور واٹس ایپ پہ میرے سے رابطہ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ کرتے ہیں, وہ لازمی کامنٹ میں بتائیں اگر میں نے آپ لوگوں کو کوئی بھی غلط بات بتائی ہو, غلط مشورہ دیا ہو. ٹھیک ہے, آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا, اور اگر آپ نے میری باتوں سے فائدہ لیا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے لازمی آپ کامنٹس میں بتائیے گا, تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوئے, مجھے بھی پتہ لگے کہ سر لوگ بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پاکستان سے انڈونیشیا آنا تو آپ کو کون سے ویزے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو سر آپ وزٹ ویزے پہ آئیں, کوئی مسئلہ نہیں. وزٹ ویزے کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ بہت ایزی ہیں. B211A وزٹ ویزے کا نام ہے, ای ویزا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا چاہیے, آپ کو پاسپورٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ID کارڈ ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس پاسپورٹ سائز پکچر ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ہے ای ویزا لگ سکتا ہے, اس میں اور کوئی چیز نہیں آپ کو ضرورت. ٹھیک ہے, آپ یہ ای ویزا ایجنسی سے لگوانا چاہتے ہیں, کوئی پیٹنٹ بندے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی کمپنی ہے, ایجنسی ہے, ان سے آپ یہ ویزا لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا ریٹ یہی ہے. اگر انڈونیشیا سے آپ لیتے ہیں ویزا, ٹھیک ہے, تو آپ کو تقریباً یار یہ کوئی میرے خیال سے 3 جوتے کے اندر پڑے گا, لیکن اس میں وہ 100 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ پاکستان سے یہی ویزا لگواتے ہیں تو آپ کو تقریباً جو ہے وہ آج کل 80-85 ہزار پاکستانی لے رہے ہیں اور آپ کو ویزا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سین ہے. بس مین چیز یہ ہے کہ آپ کو پیٹنٹ بندہ لیں. ٹھیک ہے, اور اس میں دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی چلے جاتے ہیں کتاس پہ پہلے. ٹھیک ہے, کتاس آپ لوگوں نے جب سارا پروسیجر کروا لینا ہے, ادھر آ کے آپ نے شادی بھی کر لینی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے لگوانا ہوتا ہے کتاس. یہ اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات کو پہلے کلیئر کر دیا جائے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بولا کہ کتاس اپلائی کرنے کے لیے جب آپ امیگریشن جاتے ہیں, امیگریشن والے آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. اس میں 2-3 ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کمپنی سے ویزا لیتے ہیں, ان سے آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں. ادھر سے وہ پھر کچھ لوگ جو ہے نا کمپنی والے وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار مجھے 1 ملین دے دو, مجھے 2 ملین دے دو, مجھے 3 ملین دے دو. ڈیفرنٹ ہر بندہ وہ مانگتا ہے, تو وہ پھر آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کو تو پہلے پتہ نہیں ہوتا, آپ ویزا لے کے آ جاتے ہیں, آپ کو اگلی گیم کا نہیں پتہ ہوتا. تو وہ 2-3 لیٹر ہیں, ان میں سے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں کہ ایک تو ہے گارنٹی لیٹر. ٹھیک ہے, وارنٹی لیٹر جس کمپنی سے آپ نے ویزا لیا ہے اس سے آپ کو وہ وارنٹی لیٹر چاہیے ہوگا کہ یہ جو ہے آپ نے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے, اور یہ وارنٹی وہ دے رہے ہیں آپ کو ویزا ایکسٹینڈ کروانے کی. دوسرا ہے کہ آپ کا اسپانسر چینج کرنے کا لیٹر. ٹھیک ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر. ٹھیک ہے, ٹرانسفر لیٹر.
جو کہ آپ کا اولڈ اسپانسر ہے اس سے آپ کے نیو اسپانسر یعنی آپ کی وائف کے نام کے اوپر وہ ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے ٹرانسفر. اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ آپ نے جو بھی اپنا وہ کتاس لگوانا ہوگا, مطلب اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہوگا 1 سال بعد, ٹھیک ہے, تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ آپ کی وائف پھر وہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتی ہیں. اس میں پھر آپ کو دوبارہ کمپنی پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہ پہلے آپ سے یہ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں, اسٹیٹمنٹ لیٹر بھی ایک ہوتا ہے, وہ بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ پہلے جو ویزا جس سے لیتے ہیں ان سے بات کریں کہ سر ادھر جا کے یہ کتاس تک آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے, کتاس تک آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے, اور اس کے کوئی پیسے نہیں وہ آپ سے لے سکتے. جو ویزے کے پیسے انہوں نے لینے تھے وہ لے لیے, باقی ڈاکومنٹ دینا ان کی ذمہ داری ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں یہ ان کی ذمہ داری ہے. مجھے تو ٹیکہ لگا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. ایجنٹ ایسی چیز ہے نا کہ یہ کسی کے بھی سکے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, سوری ٹو سے کسی کے بھی سکے نہیں ہوتے. یہ اپنے پیسے بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں, اور ان کے ہتھے آپ بالکل نہ چڑھیے گا, اور اپنی پہلے ساری باتیں کلیئر کر کے انڈونیشیا میں آئیں, صحیح ہے. اچھا, میں تھا اس بات پہ ویزے پہ, تو ویزے کے لیے آپ کو یہ 3 چیزیں چاہیے. آپ کا ویزا لگ جائے گا, وزٹ ویزا, اور آپ لوگ انڈونیشیا آئیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار امیگریشن میں کیا سوالات ہوتے ہیں, امیگریشن کے اوپر ویڈیو بنائیں. تو امیگریشن میں یار کوئی خاص سوالات نہیں ہوتے. میں ایک چیز آپ کو مین بتاتا ہوں. آپ کے پاس پہلے جینون ویزا ہونا چاہیے, دوسرا آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ جانے کی آنے کی دونوں ہونی چاہیے, یہ مسٹ ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ہوٹل بکنگ آپ کی وہ فری میں بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آن لائن وہ شو ہو جاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کی لازمی مسٹ ہیں, ان کے بغیر جو ہے نا آپ ٹریول نہ کریں بھائی. اور چوتھے نمبر پہ ہاں, آپ کے پاس $2000 سے $2500 لازمی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جب آپ کے ڈاکومنٹیشنز پوری ہوں گی, آپ کے پاس ہر چیز ہوگی, تو آپ کو ڈیفینیٹلی انٹری ملے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو انٹری نہ ملے, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ ڈاکومنٹس ان کے پورے نہیں ہوتے, اور وہ پھر پھنس جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ آگے. امیگریشن میں سوالات کیا ہوتے ہیں؟ پاکستان سے کچھ سوالات تو آپ سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. میں خود تو ذاتی طور پہ لاہور سے آیا تھا, ٹھیک ہے. تو لاہور والوں نے مجھے کافی سوال میں سے پوچھے, کوئی کہہ رہے ہیں یار 20-25 منٹ مجھے, کیونکہ میرا پاسپورٹ تھا فریش. اب اس پہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فریش پاسپورٹ ہے یا پھر آپ نے پہلے ٹریول کیا. اگر آپ نے پہلے ٹریول کیا ہوا ہے کچھ کنٹریز میں یا ایون انڈونیشیا میں کیا, تو پھر آپ کے ساتھ وہ ڈیلنگ تھوڑی سی ایزی کریں گے, مطلب زیادہ آپ کو مسئلہ نہیں آپ کے لیے بنائیں گے. لیکن اگر آپ کا فریش پاسپورٹ ہے تو اس میں تھوڑے بہت وہ آپ سے سوالات کریں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے پہلے ٹریول نہیں کیا, آپ کی کوئی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ کا پاسپورٹ حالی ہے. تو لاہور سے تو انہوں نے یہی میرے سے پوچھا تھا کہ یار آپ کدھر جا رہے ہیں. میں نے کہا انڈونیشیا جا رہا ہوں. کتنے ٹائم کا آپ کا اسٹے ہے؟ میں نے کہا کہ میرا 2 ہفتے کا اسٹے ہے. اس کے بعد انہوں نے میرا ویزا چیک کیا, میری ریٹرن ٹکٹ چیک کی, میرا جو ہے وہ ہوٹل بکنگ چیک کی. تو یہ چیزیں انہوں نے میری ساری چیک کی. اس کے علاوہ انہوں نے میرے سے سوالات کیے کہ یار آپ کا فریش پاسپورٹ ہے, آپ مطلب کہ پہلے کہیں اور کیوں نہیں گئے, کسی اور کنٹری میں, انڈونیشیا ہی کیوں جا رہے ہو. تو میں نے کہا سر میری بات سنیں, انڈونیشیا میں فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہا ہوں, اور میں نے یہ جو ہے نا اس کے بارے میں بہت سارا سنا ہے کہ یہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے, ادھر ٹورسٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ میں ادھر ٹریول کروں, مزید اگر میں نے ٹریول کرنا تو اس کے بعد میں کروں گا. اب کوئی ایک جگہ پہ تو میں نے پہلے جانا تھا نا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ہی کیوں ٹریول کر رہے ہو کہیں اور. میں نے کہا سر ایک جگہ پہ جانا تھا, انڈونیشیا میں نے چوز کیا, اور میں ادھر جانا چاہتا ہوں, میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں, سمپل سی بات ہے. اچھا, وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ سعودی عرب چلے جاتے, سعودی عرب گھوم لیتے. میں نے کہا سر مجھے ایک بات بتائیں, سعودی عرب کوئی ٹورسٹ پلیس ہے؟ سعودی عرب لوگ مطلب کہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل جاتے ہیں سعودی عرب. میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں کون جاتا ہے سعودی عرب, مطلب کہ ایز اے ٹورسٹ گھومنے پھرنے کے لیے, ٹھیک ہے. نیچر وائز تو آپ کو پتہ ہے سعودی عرب تو وہ ایک مطلب کہ ڈیزرٹ علاقہ ہے, ریگستانی علاقہ ہے, اور ادھر گرمی ہوتی ہے. تو لوگ تو جاتے ہیں جدھر مطلب کہ خوبصورتی بیوٹی ہے, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, ٹھیک ہے, سمندر ہیں, اور اس کے علاوہ بیچز وغیرہ ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو وہ نیچرل بیوٹی وہ دیکھنے لوگ جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ لوگوں نے ان کو اپنی باتوں سے مطمئن کرنا ہے اس طریقے سے. پھر اس نے کہا کہ آپ کی ایج کم ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کس طرح مطلب آپ پاکستان میں کیا جاب کرتے تھے. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا میری ایک چھوٹی سی جاب تھی پاکستان میں وہ کرتا تھا, ٹھیک ہے. میں نے ابھی اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کی ہے, اور میں نے سوچا کہ گھومتے پھرتے ہیں. سو میرے ابو بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, میرے ابو بھی فارن کنٹری میں ہوتے ہیں, اور وہ بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. سو اسی طرح میں نے جو ہے نا وہ پاکستان سے کلیئر کیا, اور اس کے بعد پھر باری آ جاتی ہے کہ انڈونیشیا. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سے انڈونیشیا کی ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کہیں ایک جگہ پہ اسٹے کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ
انڈونیشیا جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا میں پاکستانی کافی کم ہیں، اب تو آ رہے ہیں کافی زیادہ لیکن پھر بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں. سو ڈائریکٹ فلائٹ کوئی خاص نہیں ہے پاکستان سے انڈونیشیا کی. ٹھیک ہے. اچھا آپ انڈونیشیا آ گئے، انڈونیشیا میں کیا سوالات ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا پاسپورٹ چیک کروانا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہونی چاہیے، اپنے نام کا صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. اپنے فادر، لوگ کی کنفیوز ہو جاتے ہیں نا یار، وہ ان کو یقین کرے اپنے ابو کا نام بھول جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں نا، وہ ایسی چیزیں پوچھتے ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ایڈریس. تو آپ کو پراپر پتہ ہونا چاہیے اپنے جو ہے آئی ڈی کے بارے میں، آپ کے ایڈریس کا سارا کچھ. تو اس کے علاوہ وہ آپ کو شاید ایک کمرے میں لے جائیں. ٹھیک ہے. اب ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ سینز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں بھی آپ کو ایک کمرے میں لے جائیں گے، ادھر وہ آپ سے کچھ پوچھیں گے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ نے ہاتھ میں نہیں دینا، صرف منہ سے بولنا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں بھی کچھ سوالات وہ آپ سے ادھر بیٹھ کے پوچھیں نارمل، کہ آپ ادھر کیا کرنے آئے ہو. میں گھومنے آیا ہوں، آپ سمپل ان کو بتائیں. پھر وہ امیگریشن والے آفیسر کے پاس آپ کو لے کے جا سکتے ہیں. اور وہ امیگریشن والے آفیسر کے پاس جب مجھے لے کے گئے تھے تو میرے سے اس نے پوچھا کہ آپ اپنی ساری ڈاکومنٹیشن چیک کروائیں مجھے. میں نے چیک کروائی. اچھا ساری، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا میں پاکستان میں ایک چھوٹی سی جاب کرتا تھا، تو اس کے علاوہ جو ہے میں ہاتھ کوئی وہ کام نہیں تھا، ایک چھوٹی سی جاب تھی. تو کہتا ہے کیا جاب تھی؟ میں نے اس کو بتایا میری یہ جاب تھی، اس کا نام بتایا. اچھا اس نے میرے سے اس جاب کا کہا کہ کوئی پروف دو کہ تم کوئی جاب کرتے ہو پاکستان میں. میں نے کہا سر جو میں جاب کرتا ہوں اس کا میرے پاس جو ہے مطلب کہ جدھر میں جاب کرتا تھا ادھر کی میرے پاس کچھ پکچرز ہیں اور کچھ میرے فون میں جو ہے نا اس کے متعلق کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن سیلری سلپ میرے پاس نہیں ہے کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ تنہا جو ہے مجھے پیمنٹ وہ کیش ملتی تھی. سو اس کا میرے پاس پروف نہیں. اچھا وہ کہتا ہے یار آپ کے پاس جو پکچرز ہیں جسے کام کرتے تھے وہ دکھاؤ. میں نے اس کو پکچرز دکھائی. کہتا ہے یہ جو آپ کام کرتے ہو مارکیٹنگ کا تھا بیسیکلی نا وہ کام. کہتا ہے مارکیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ مارکیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ شاپس پہ جاتے ہو، ایک پروڈکٹ آپ کے پاس ہے اور اس کی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. آپ نے دکانداروں کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ میرے سے چیز لیں. تو یہ ساری میری انگلش میں کنورسیشن ہو رہی. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو پورا جو ہے نا مطمئن کیا. پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے اس کو اپنی کوالیفیکیشن بتائی. تو مجھے کہتا ہے کہ یار اس کا کوئی پروف بھی دیں، آپ کے پاس مطلب آپ کے رزلٹ کارڈز ہیں یا کچھ ایسا سند وغیرہ ہے آپ کے پاس. میں نے کہا میرے پاس ابھی تو نہیں موجود لیکن میرے گھر میں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنی مدر کو بول کے واٹس ایپ پہ منگوا لیتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے یار آپ واٹس ایپ پہ منگوا لو. میں نے اپنی کوالیفیکیشن منگوائی، اس نے میری کوالیفیکیشن دیکھی فون کے اوپر، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار یہ مطلب مطمئن ہو گیا وہ اس چیز سے. پھر وہ کہتا ہے یار آپ نے انڈونیشیا میں کدھر کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے جناب جکارتا جانا ہے، اس کے بعد میں 2-4 دن بعد فلائٹ پکڑوں گا اور میں بالی کی طرف چلا جاؤں گا. اچھا. کہتا ہے آپ کو انڈونیشیا کا کیسے پتہ لگا؟ میں نے کہا سر آج کل آن لائن دور ہے. ٹھیک ہے. آن لائن سوشل میڈیا ہے، سب کو پتہ ہے انڈونیشیا ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے. ٹھیک ہے. تو میرا بھی یہی سین پھر بنا کہ میری خواہش پیدا ہوئی کہ میں انڈونیشیا میں گھوموں. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے میں نے ان کو باقاعدہ مطمئن کر دیا. صحیح ہے. اور مجھے زیادہ سے زیادہ بھی کوئی 30 منٹ لگے تھے شاید انڈونیشیا امیگریشن میں. لوگوں نے یار یہ تماشا بنایا ہوا ہے کہ مشکل ہے یہ آپ کو روک لیں گے، سب فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں، ایزیلی آپ آ سکتے ہیں. ہاں کوئی بندہ غلط بات کرتا ہے یا اس کو پتہ نہیں اس نے کیا بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ان کو شک ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ کو روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کو واپس بھیجنے کا وہ سوچ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ میری طرح سمپل ان کو آنسر کریں ٹو دا پوائنٹ اور آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں تو آپ کو ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا. سو یہ ہے کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ آئیں ادھر. اور اس کے علاوہ نیکسٹ ابھی چلتے ہیں ہم NOC کی طرف. آپ نے جب ادھر آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کام کیا کرنا ہے، اپنے ڈاکومنٹس پاکستان ایمبیسی میں جمع کروانے ہیں. اور پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ جکارتا کیپٹل میں ہے انڈونیشیا کی. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو بھی وہ ہونے والی وائف ہوں گی ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے بھی ڈاکومنٹس ہوں گے. ان کے ڈاکومنٹس سر کیا ہیں؟ ان کے ڈاکومنٹس میں سیم ہے، ان میرڈ سرٹیفکیٹ، پولیس کریکٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایفیڈیوٹ، اسٹیٹمنٹ لیٹر، اور نمبر 5 پہ جناب ان کا ہے جی اللہ آپ کا بھلا کرے تو N1 سے لے کے N5 کے ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے. اگر طلاق یافتہ ہیں تو ایکٹا چرائے ہوتا ہے جو کہ طلاق کا پیپر ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اور اس میں اگر مزید ڈیٹیل میں جائیں تو جو طلاق کا پیپر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا صورت پوٹو سوان بھی لگتا ہے. صورت پوٹو سوان
آپ جو ہے وہ ادھر کسی کو بھی بتائیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جو اگر آپ کی وائف جو ہونے والی وائف ہے طلاق یافتہ ہیں تو جو آپ نے پیپر ٹیسٹ کروانا ہے وہ طلاق کا پیپر ایکٹ چرائے وہ ٹیسٹ بغیر صورت پوٹو سوان کے نہیں ہوتا. صورت پوٹو سوان وہ لڑکی کی جو بھی جگہ ہوگی گاؤں ہوگا اسی علاقے سے اس کا وہ پیپر بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ہوگا ساتھ تو آپ کا وہ ایکٹ چرائے جو ہے وہ مطلب کہ ٹیسٹ ہو جائے گا. سو لڑکے کے بھی سیم ڈاکومنٹس ہیں, ان میرڈ ایفیڈیوٹ, پولیس کریکٹر, اسٹیٹمنٹ لیٹر, FRC فیملی کارڈ, ٹھیک ہے, اور برتھ سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے, یہ ڈاکومنٹ لڑکے کو چاہیے. یہ منسٹری آف فارن آفس سے وہ بھی ٹیسٹ کروا لے, لڑکی نے بھی کروا لیا, لڑکے نے بھی کروا لی. اب یہ اس کے بعد یہ ہے سین کہ پاکستان ایمبیسی آپ نے جانا ہے, لڑکی کے ماں یا باپ دونوں میں سے ایک کو لے کے جانا ہے ساتھ. تھوڑا سا وہ ایک چھوٹا سا انٹرویو کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے بغیر وہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر ذرا نا آپ لے جائیں, مطلب اپنی جو ہونے والی وائف ہے ان کو بولیں کہ اپنی ماں یا باپ کو بھی دے کے آؤ. اچھا, آپ نے تو ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں, تھوڑی سی فیس ہوگی وہ آپ پے کریں گے. اس کے بعد آپ کو 1 یا 2 دن کے اندر اندر آپ کو NOC لیٹر مل جائے گا. NOC کا مطلب کیا ہے جی؟ NOC کا مطلب ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے, کہ ایمبیسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ادھر شادی کریں. ٹھیک ہے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ آتا ہے, اگلا سٹیپ یہ ہے سر کہ آپ نے ڈاکومنٹس کو کروانا ہے ٹرانسلیٹ. ٹھیک ہے, جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ کے ہوں گے مطلب کہ جو لڑکے کے پاکستان سے جو ٹریول کرے, انڈونیشین لینگویج میں وہ سارے ڈاکومنٹس کو ٹیسٹ کروا لے NOC لیٹر سمیت. ٹھیک ہے, یہ آپ جکارتا میں ہیں, کافی زیادہ ٹرانسلیشنس کی شاپس وغیرہ ہیں, آپ کسی پہ بھی جائیں اور ان سے کروا لیں آپ ٹرانسلیٹ. اس کے بعد پھر آپ کا کام ختم ہو جائے گا. آپ نے جانا جی اپنی وائف کے گاؤں یا شہر جدھر بھی, ادھر جا کے آپ نے کوا والوں سے ڈیٹ لے لینی ہے شادی کی, اور آپ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں. NOC لیٹر آپ کو مل جائے گا, اس پہ آپ کا نکاح ایزیلی ہو جائے گا. اسی دن یا نیکسٹ ڈے آپ کو جو ہے نا وہ بکو نکاح مل جائے گا. بکو نکاح جیسے ہمارے پاکستان میں نکاح نامہ ہوتا ہے اسی طرح ادھر بکو نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لڑکے کا لڑکی کا دونوں کا. اس کے بعد پھر یہ جو کتاس کا سین آ جاتا ہے, آپ کا جو ہے وہ 1 سال کا ویزا آپ کا لگتا ہے. اس کا میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دیا کہ وہ کیا سین ہوتا ہے. وہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے لینے ہوتے ہیں. تو یہ کتاس تک کی ایک سٹوری ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یار. یہ چیزیں آپ کو صحیح طریقے سے پتہ ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور بس آپ لازمی کمنٹ کریے گا. اگر آپ کو میری ویڈیوز انفارمیٹیو لگتی ہیں تو مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیں, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ منہ پہ تو نہیں لیکن وہ جو ہے نا ویسے اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے, یہ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہا. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ہی مجھے بتائیں کہ سر میں صحیح گائیڈ کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ایسے ہی دعا دیتے رہیں تاکہ آپ کا بھائی آپ کو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں ویڈیوز آپ کو بنا کے آپ کو ساری پراپر گائیڈنس کریں. ٹھیک ہے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم.